أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق اللہ العلی العظیم۔ ابھی آیت گزری ہے، اللہ تعالیٰ حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اگرچہ راج قولیہ کے نبی نہیں تھے لیکن پکے کامل ایمان والے تھے، اور لقمان حکیم سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی اور سمجھداری کی بڑی دولت عطا فرمائی تھی۔ یہ جڑی بوٹیوں سے بڑے واقف تھے اور بہت سمجھدار بھی تھے۔ تو جب ان کا بیٹا تھوڑا بڑا ہونے لگا تو اپنے پیارے بیٹے سے نصیحت جو فرمائی ہے، قرآن نے اس کو جو نقل کیا، قرآن نے نقل کیا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ سکھانا چاہتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی تعلیم کیسے کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَعِظْهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے کہ پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب دیکھیے، انداز دیکھیے سمجھانے کا، یا بنیا، یا نہیں کہا اے بیٹے، اے لڑکے، نہیں، یا اے بابو، جیسے آج کے زمانے بابو۔ اب وہ پیارا بیٹا جو ہے سمجھایا گیا، تو اے پیارے بیٹے دیکھو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ایک نصیحت ہو گئی۔ دوسری نصیحت فرمائے، پیارے بیٹے، ان تک مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا، اگر رائی کے دانے کے برابر نیکی یا برائی کرو گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں دربار میں تم کو پیش کرنا ہوگا۔ کوئی آدمی بچ نہیں سکتا، چاہے نیکی کرو چاہے برائی، اس کو آدمی لا کر پیش کرے گا اور حاضر کرے گا۔ اور تیسری نصیحت فرمائی، اقیم الصلاۃ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اے پیارے بیٹے دیکھو، نماز پابندی سے پڑھنا، ایمان کی دعوت اور شرک سے نفرت کی دعوت دی، اور دوسری جو دعوت ہے وہ ایمان کے ساتھ ساتھ نماز کی ہے کہ نماز قائم کرنا اور اچھی باتوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ لیکن یاد رکھنا، جب کسی کو اچھی بات کا حکم کرے گا، برائیوں سے روکو گے تو تم کو برا بھلا کہیں گے، تم کو پریشان بھی کریں گے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو تم کو دعوت و تبلیغ میں پریشانی آئے تو اس پر صبر کرنا، اور یہ تو ہوگا۔ جیسے مولوی مولانا سمجھاتے تو بعد میں لوگ سننے والے کیا کہتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، بہت اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سمجھایا کہ جب آپ یہ کام کرو گے تو دوسری طرف سے تانے آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تو ان پر کیا کرنا، صبر کرنا۔ پھر آگے نصیحت کی، یا بنیا لا تصعر خدک للناس، یہ دیکھو، ناک بھون لوگوں کے سامنے مت چڑھانا، بد اخلاقی سے پیش مت آنا، اور اچھی آواز سے بات کرنا، کیونکہ بری آواز وہ گدھے کی آواز ہوتی۔ اب قرآن نے دیکھیے بدترین آواز کی جو تشبیہ دیا ہے وہ گدھے کی تشبیہ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، لہذا چال میں، آواز میں، ڈھال میں اعتدال اختیار کرنا، یہ نہیں کہ خوب چیخنا چلانا جیسے گدھا چلاتا ہے۔ گدھے کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے نا، ہو سکتا ہے یہاں کے لوگوں کو اچھی لگے، لیکن قرآن نے تو یہی کہا ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً بدترین آواز میں سے سب سے زیادہ بدترین آواز گدھے کی آواز۔ اسی لیے انسان جب عمل نہ کرے تو قرآن کریم نے اس کو گدھا کہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں، جو پڑھے لکھے عمل نہیں کرتے وہ بھی گدھے ہیں۔ یہ میں نے کہا، قرآن کا یحمل الاسفارا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو علماء علم حاصل کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے وہ گدھے کی طرح کتاب کا بوجھ لادے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی مثال یا اس پڑھے لکھے کی مثال دیا ہے، جو انسان پڑھے لکھے اور خواہشات کے پیچھے چلے اور دنیا کے پیچھے چل جائے تو وہ کتے کی طرح ہے۔ کتا چونکہ لالچی ہوتا ہے تو کتے کی طرح ہو گیا۔ قرآن کریم نے کلب اور کتا اور گدھے سے مثال دیا ہے ان لوگوں کی جو پڑھ لکھ کر گمراہی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے چونکہ یہودی ایسے ہی کیا کرتے تھے، یہودی علماء اور یہودی پڑھے لکھے جب اپنے آپ کو پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے تھے، وہ مثل کتے کے جو ہے کیا ہے، بلعام باورا کا واقعہ قرآن نے نقل کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ، میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کیسے کرے۔ عام طور سے جو نصیحت کرنے پہ آتے ہیں تو بس لاٹھی ڈنڈا اور گالی، اور تیری ماں، اس اپنی بیوی کو جو ہے کہ اس کی ماں کا نام کر گالی دیتا ہے۔ میں نے سنا ہے بھائی، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ اس لیے یہ سب کام چھوڑ دیجئے، بابو کہہ کر پیار محبت سے سر پہ ہاتھ رکھ کر دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، دیکھو مناسب نہیں ہے، اور گٹکا مت کھایا کرو اور اس طرح مت کھایا کرو، پکار مت کھاؤ،
ورنہ جلدی سے اللہ کی طرف سے پکار آئے گی، اس طرح تھوڑا سمجھائیے۔ لیکن میں نے دیکھا عام طور سے والدین ناراض تو بہت ہوتے ہیں لیکن سمجھاتے نہیں ہیں، اور سمجھانا چاہیے، پیار محبت سے سمجھانا۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن بیٹا آپ کی سنے گا۔ اور جب آپ سمجھائے نہیں کہ جب دیکھا باپ مت دیکھو جب غصہ ہی کرتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے میں آپ ہی کا تو ہوں لہذا میں بھی غصہ کروں گا، وہ بھی اپنا غصہ کرنے لگتا ہے۔ اس لیے پیار محبت سے والدین کو سمجھانا چاہیے۔ ایسے ہی دیکھیے کبھی کبھی باپ کو سمجھانا پڑتا ہے اور بیٹا سمجھائے گا، تو بیٹا کیسے سمجھائے گا؟ قرآن نے اس کو بھی نقل کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ۔ اب میں آیت پڑھوں گا بہت وقت لگ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے ابو جان، یہ نہیں کہہ رہے ہیں اے باپ، نہیں، بلکہ پیار محبت سے بیٹا اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم ہے جو اپنے باپ آزر کو سمجھا رہے ہیں کہ ابو جان آپ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع دے، نہ نفع نہ نقصان نہ فائدہ کچھ نہیں، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح کے باپ نے، بیٹے نے اپنے باپ کو سمجھایا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا جب پڑھ لکھ کے آئے تو باپ کی ذمہ داری کہ بیٹے کی باتوں کو تسلیم کرے۔ ڈاکٹری میں تو تسلیم کر لیتا ہے، اگر باپ بیمار ہو جائے گا تو بیٹا اگر ڈاکٹر ہو گیا تو ڈاکٹر جو دوا لکھتا ہاں ٹھیک ہے بابو تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اور اگر بیٹا عالم ہو گیا، مفتی پڑھ کر آیا تو باپ مانتا نہیں، ارے معلوم ہے کتنا پڑھے ہو۔ یہاں پر دنیا کی چیزوں میں تو باپ تقلید کرتا ہے بیٹے کی، اگر بیٹا انجینئر ہوگا، مکان بنا، بڑا اچھا بابو نقشہ بنائے، یہاں تو مان لیا اس نے بیٹے کی۔ لیکن جب عالم دین، میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے فضل سے میرے گھر میں تو نہیں، میرے والد صاحب تو میرا نام مفتی سلمان کے علاوہ کچھ نہیں پکارتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کبھی انہوں نے نام لیا ہی نہیں، محمد سلمان کبھی نہیں کہتے، اے سلمان نہیں، ہمیشہ حافظ تھا تو حافظ پکارتے، جب مولانا تو مولانا پکارا، اور جب مفتی ہوگا تو مفتی کے علاوہ کبھی نہیں پکارتے تھے۔ یہ باپ کی ذمہ داری کہ جو علم دین اس نے حاصل کر لیا اس کو عزت دو، اس کا احترام کرو، یہ باپ کی ذمہ داریوں میں سے۔ تو بہرحال عام طور سے دنیا کی چیزوں میں تو آدمی اپنے بیٹے کو، بھیا ڈاکٹر صاحب ہیں، اپنے بیٹے خود ہی کہتے ڈاکٹر صاحب، اور اگر بیٹا عالم حافظ ہو گیا تو کہتے ہاں وہ لڑکا ہے بس، ارے اس کو بھی حافظ کہیے، اس کو بھی عالم کہیے، اس کو بھی کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب شان تھی کہ آپ اپنے شاگردوں کو لقب دیا کرتے تھے، فرماتے تھے رحم دل اگر دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھو، دین کے معاملے میں سخت دیکھنا ہو تو عمر کو دیکھو، فیصلے کی صلاحیت دیکھنا ہو تو حضرت علی میں دیکھو، حیا میں کی صلاحیت دیکھنا ہو تو حضرت عثمان میں دیکھو، حلال حرام کے مسائل جاننے والے دیکھنا ہو تو معاذ بن جبل دیکھو، علم میراث کے ماہر کو دیکھنا ہو تو زید بن ثابت کو دیکھو، بردبار آدمی کو دیکھنا ہو تو حضرت معاویہ کو دیکھو، اس امت کا امانت دار دیکھنا ہو تو عبیدہ بن الجراح کو دیکھو۔ یہ حضور نے الگ الگ تعریف فرمائی، اور فرمایا میرے صحابہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے صحابہ تو پاک دامن اور ثابت قدم رہنے والے مثل ستارے کے ہیں۔ تو حضور نے الگ الگ بھی تعریف کی اور سارے صحابہ کی۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی برائی نہیں کی، غلطی ہوئی تو اصلاح فرمائی، پیار محبت سے سمجھایا، اور اس کے بعد حضور نے صحابہ کی تعریف فرمائی، کہا قرآن پڑھنا ہو تو ابی بن کعب سے پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تربیت کا کیا انداز تھا، اور ہم لوگوں کی تعلیم کی تربیت کا انداز کیا۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم، 1 منٹ 2 منٹ کا واقعہ ہے۔ ایک شخص آیا، مسجد نبی میں پیشاب کر دیا۔ آپ کی مسجد میں اگر کوئی پیشاب کر دے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ سنہری مسجد والے تو ڈنڈا لاٹھی لے کر پتہ نہیں مار توڑ کے رکھ دیں گے، نالائق، بتاؤ ابھی نئی نئی مسجد بن رہی تم نے پیشاب کر دیا۔ مسجد نبوی میں اس آدمی نے پیشاب کیا اور صحابہ قریب تک صحابہ اس پر حملہ کر دیتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تظلموا، یہ پیشاب جو کر رہا ہے اب اگر اس کو ڈانٹو گے تو کئی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، یا تو پیشاب کرتے وہ بھاگے گا، تو جب بھاگے گا تو مختلف جگہ مسجد میں پیشاب جائے گا، اور پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کو روکنا اس کے لیے مضر ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کرو اب جب پیشاب کر رہا ہے، کرنے سے پہلے تو روکا جا سکتا تھا، لیکن جو دیہاتی آدمی وہ کر رہا ہے اب کرنے دو، اب اس کے پیشاب کو کاٹو نہیں، اب وہ کرنے دو۔ بہرحال صحابہ خاموش ہو گئے، اور جب اس آدمی نے پیشاب کر لیا تو کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا کہ بھائی پانی لا، تو پانی لا کر کے انڈیلا گیا اس پیشاب پر اور اس کو بہا دیا گیا۔ پھر بہانے کے بعد زمین خشک ہو جاتی ہے تو زمین پاک ہو جائے گی۔ لیکن اس دیہاتی کو اللہ کے رسول نے جو بلایا ہے، اللہ کے رسول کے دربار میں جب پہنچا ہے تو اللہ کے رسول نے کیا سمجھایا؟ تو کہا دیکھو، کچھ نہیں ڈانٹا، کچھ نہیں، بلکہ فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اس طرح کی گندی چیز اللہ کے گھر میں نہیں کی جاتی۔ حدیث کے الفاظ ان هذه المساجد
لم تصلح لهذا القدر من الاشیاء، فرمایا کہ یہ گندی چیزیں جو اس طرح کی ہیں یہ یہاں پر مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ جب وہ مسجد نبوی سے نکلنے لگا، اس کے جو الفاظ ہیں وہ محدثین نے جو نقل کیا وہ سنیے کتنے شاندار اس نے الفاظ کیے۔ اس نے کہا ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی ولا سبنی وما رأيت احسن تأدیبا منه وما رأيت احسن تأدیبا منه۔ اس نے کہا دیاتی نے کہ مجھ کو اللہ کے رسول نے ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ گالی دی، نہ پھٹکارا، اور آپ سے بڑھ کر ادب دینے والا، آپ سے بڑھ کر علم دینے والا میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول کس پیار محبت سے ایک غلط کام کرنے پر آپ نے جو نصیحت فرمائی، کس انداز سے نصیحت فرمائی، پوری زندگی اس نے یاد کر رکھا کہ اللہ کے رسول جیسا معلم اور اللہ کے رسول جیسا ادب دینے والا دنیا میں نہیں دے۔ اور یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے بڑھ کر نہ کسی کو معلم بنایا ہے، نہ کسی کو ادب دینے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ کی سنت کے مطابق اولاد کی، لوگوں کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی تربیت کریے گا تو اللہ تربیت کا کام لے لیں گے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اپنی بھی تربیت کا ارادہ کریں اور پھر دوسروں کی بھی تربیت اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔